بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے اس مہینے کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں۔ گویا کہ اب یہ مہینہ اعلان کر رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ جب ہم اس مہینے کی گزرنے کی رفتار کو دیکھتے ہیں تب جا کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے والی آیات میں یہ کیوں فرمایا ایام معدودات، تمہیں بس چند دن ہی روزہ رکھنا ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ علماء بلاغت کہتے ہیں کہ قرآن کے ایام معدودات کہنے میں یعنی چند دن کہنے میں بڑی بلاغت ہے۔ وہ اس طرح سے کہ عربی میں جب گنتی 10 سے کراس کر جاتی ہے تو اس کے لیے جب موصوف کی صفت لائی جاتی ہے تو واحد مؤنث لائی جاتی ہے، جبکہ اگر گنتی 10 سے نیچے کی ہوتی ہے تو موصوف کے لیے صفت جمع مؤنث لائی جاتی ہے۔ یعنی جو کہ یہ مہینہ 30 دن کا ہے یعنی 10 سے اوپر ہے تو قاعدے کے مطابق یہاں پر ایام معدودتن ہونا چاہیے تھا، یعنی ایام کی صفت واحد مؤنث آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ایام معدودات کہا گیا جو کہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، یعنی گنتی جب 10 سے نیچے ہوتی ہے تب اس کے لیے ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر 30 دن کی مدت کو ایام معدودات یعنی کم دن یا چند دن سے اسے تعبیر کیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں 2 فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو کہ ظاہر ہے، اس آیت میں امت کو دلاسا دیا گیا ہے کہ وہ 30 دن کو بہت بھاری نہ سمجھے کہ ایک مشقت والا عمل ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ بھی 1 مہینے کے لیے دیا جا رہا ہے، ایسا نہ لگے، اسی لیے اسے 30 دن نہ کہہ کے یا 1 مہینہ نہیں کہہ کے اسے ایام سے تعبیر کیا گیا، اور وہ بھی چند دن کہہ کر یا چند ایام کہہ کر اسے تعبیر کیا گیا۔ لفظ میں تبدیلی پیدا کی گئی ایک بلاغی نقطے کی۔ اور دوسرا فائدہ جو کہ ابو الحیان الاندلسی رحمہ اللہ اپنی کتاب البحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو ان ایام کو غنیمت جاننے کی تلقین کی گئی ہے، اسے ابھارا گیا ہے کہ اس میں جتنا بھی عمل کر سکتے ہو اتنا عمل کر لو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جس قدر اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، جس قدر مغفرت کی جاتی ہے، یہ معاملہ دوسرے مہینے یا دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس اعتبار سے اس جانب سے اگر ہم اس مہینے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی لگتا ہے کہ ہمیں کتنا کم وقت دیا گیا ہے، کتنا کم لمحہ دیا گیا ہے ان برکات، رحمات اور مغفرت کو سمیٹ لینے کا، زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لا کر اللہ رب العالمین کو راضی کر لینے کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پہ چڑھ کر آمین کہا تو جب صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت جبریل